السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رمضان میں کرنے والی باتیں نمبر 13 پہ یا کثرت دعا۔ قرآن مجید میں اللہ نے رمضان المبارک کے احکام مسائل کے درمیان دعا کی ترغیب بیان فرمائی ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ جب میرے بندے آپ سے میری بابت پوچھیں تو میں قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں۔ جب بھی وہ مجھ کو پکارے، لوگوں کو چاہیے کہ وہ بھی میری بات مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ اس سے علماء اور مفسرین نے استدلال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی منشا اس انداز میں بیان سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ رمضان المبارک میں دعاؤں کا بھی خصوصی اہتمام کیا جائے، کیونکہ روزہ ایک تو اخلاص عمل کا بہترین نمونہ ہے، دوسرے روزے کی حالت میں انسان نیکیاں بھی زیادہ سے زیادہ کرتا ہے، راتوں کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا اور توبہ استغفار بھی کرتا ہے، اور یہ سارے عمل انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والے ہیں۔ اس لیے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی خوب کی جائیں، خصوصاً افطاری کے وقت اور رات کے آخری پہر میں، جب اللہ تعالیٰ خود آسمان و دنیا پر نزول فرما کر لوگوں سے کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ تاہم قبولیت دعا کے لیے ضروری ہے کہ دعا کے آداب و شرائط کا بھی اہتمام کیا جائے، جیسے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا اہتمام، حضور قلب اور خشوع کا اظہار، اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد یقین، تسلسل تکرار سے دعا کرنا اور جلد بازی سے گریز، صرف حلال کمائی پر قناعت اور حرام کمائی سے اجتناب وغیرہ۔ اس سلسلے میں چند ارشادات ملاحظہ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا کرو کہ تمہیں یہ یقین ہو کہ وہ ضرور دعا قبول فرمائے گا، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ تعالیٰ غافل بے پرواہ دل سے نکلی ہوئی دعا قبول نہیں فرماتا۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، اس کا ترجمہ ہے، حدیث صحیح بخاری کی ہے، جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو اس طرح دعا نہ کرے، اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے معاف کر دے، اگر تو چاہے تو رحم فرما، بلکہ پورے یقین، اذعان اور الہا اسرار سے دعا کرے، اس لیے کہ اسے کوئی مجبور کرنے والا نہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس کا ترجمہ، بندے کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے جب تک وہ گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ ہو اور جلد بازی بھی نہ کی جائے۔ پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جلد بازی کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کہتا ہے، میں نے دعا کی اور بار بار دعا کی، لیکن ایسا نظر آتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، چنانچہ اس کے نتیجے میں وہ سست اور مایوس ہو جاتا ہے اور دعا کرنا چھوڑ بیٹھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر فرمایا جو لمبا سفر کرتا ہے، پراگندہ حال، گرد و غبار میں اٹا ہوا، اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کرتا اور کہتا ہے، یہ بھی صحیح حدیث ہے، اے رب اے رب کرتے ہوئے دعا کرتا ہے، حالانکہ اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے اور اس کا لباس بھی حرام کا ہے، حرام کی غذا ہی اس کی خوراک ہے، تو ایسے شخص کی دعا کیوں کر قبول ہو سکتی ہے؟ مذکورہ حدیث سے ان آداب و شرائط کی وضاحت ہو جاتی ہے جو اس عنوان کے آغاز میں بیان کیے گئے ہیں۔ ان آداب و شرائط کو رکھتے ہوئے دعا کی جائے تو یقیناً وہ دعا قبول ہوتی ہے، یا اس کے کچھ اور فوائد انسان کو حاصل ہو جاتے ہیں، جیسے کہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مسلم مسند، جو مسلمان بھی کوئی دعا کرتا ہے بشرط کہ وہ گناہ اور قطع رحمی کی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے دعا کی وجہ سے 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور عطا کرتا ہے، یا تو فی الفور اس کی دعا قبول کر لی جاتی ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کو اس کے لیے ذخیرہ آخرت بنا دیتا ہے، یا اس کی مثال اس کو پہنچنے والی برائی کو دور کرتا ہے۔ یہ سن کر صحابہ نے کہا، تب تو ہم خوب دعائیں کیا کریں گے۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے پاس بھی بہت خزانے ہیں۔ تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔